الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الحمد لله كما حمده نبينا وحبيبنا سيدنا سيدنا وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات وأزكى التحيات وعلم البركات وآثار الآيات والتلاوات نبي الأنبياء عظيم الرجاء صاحب الجود والعطاء در الله المكنون سر الله المقبول عالي ما كان وما سيكون سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين المزين بكل زين والمنزل عن كل غيب وسليم سيدنا وسندنا ومطاعنا عوننا ومعيننا مولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما على ابن الكريم الأمين المكين محيي الإسلام والشريعة والطريقة والدين غوثنا وغوث الثقلين ومغيثنا ومغيث الملغين عوننا ومعيننا محيي الدين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، میری پیاری عزیز بہنوں، مالک عالم جل وعلا تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ حضرات سے رخصت ہونے کے باوجود، آپ سے فیئر ویل ایڈریس لینے کے باوجود، پھر آپ کے صوبے ہی میں نہیں بلکہ صوبے اور یونین کے مرکز پر حاضر ہو گیا. اس وقت کی حاضری خصوصیت کے ساتھ اس مبارک تقریب پر ہوئی ہے کہ میرے عزیز مخلص اللہ تعالیٰ ان کی عمر مبارکت عطا فرمائے، دین پر استقامت بخشے اور ان کے کاروبار میں برکتیں فرمائے. انہوں نے اپنی صاحبزادی دختر نیک اختر کی تقریب شادی پر یاد فرمایا. دنیا کے انسان شادی کی تقریب پر مختلف قسم کے جشن کیا کرتے اور شادی کو انتہائی خوشی کا سبب گردانتے. اس انتہائی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عجیب عجیب قسم کی صورتیں ایجاد کی جاتی. یورپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے تو ڈانس کے جلسے ہو رہے ہیں شادی کی خوشی میں. ہندوؤں کی جانب دیکھیے تو ان کے یہاں اسی صورت سے گانے بازے کے جشن کے ذریعے سے جشن منائے جاتے ہیں. اور مسلمان بھی غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی اس تقریب کو، اس جشن کو اسی انداز سے منانے کے خوگر ہو گئے کہ جیسے دوسری قومیں منایا کرتی. لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کے ایسے پیارے بندے بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشیاں جتنی ہیں وہ سب اللہ کے لیے، اور ہمارے رنگ جتنے ہیں وہ سب اللہ کے لیے. ہماری زندگی ہے تو اللہ کے لیے اور ہماری موت ہے تو اللہ کے لیے. ان کے لیے حقیقت سب خوشیوں میں خوشی، سب مسرتوں میں مسرت اور سب جشنوں میں سب سے بڑا جشن آقا دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، ان کی بعثت مبارکہ اور ان کے دامن سے لپٹے ہوئے ہونا، یہ ہے حقیقتاً ان کا سب سے بڑا جشن اور یہ ہے حقیقتاً ان کی سب سے بڑی خوشی. اس لیے جب کبھی ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع بھی آتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری خوشیاں سب کچھ صدقے میں نصیب ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے.
اگر وہ نہ ہوتے تو ہم اپنے آپ ہی کو نہ جانتے کہ ہم کون ہیں. ہم حقیقت ہی کو نہ سمجھتے کہ خوشی کی حقیقت کیا ہے اور رنج کی حقیقت کیا ہے. خوشی کس چیز پر ہوا کرتی ہے اور رنج کس چیز پر ہوا کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ خوشی حقیقت اللہ کی نعمت پر ہوتی اور اللہ کی نعمت حاصل کرنے پر جو مسرت ہوتی ہے, جو خوشی ہوتی ہے, اس کے اظہار کا بہترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جس نے وہ خوشی عطا فرمائی ہے اس کے سامنے شکریہ پیش کیا جائے, اس کے سامنے عرض کیا جائے کہ مالک تیرا احسان ہے کہ تم نے ہم کو یہ خوشی دیتے ہوتی. ایک طرف مالک عالم کی طرف سے نعمت عطا فرمائی جا رہی ہے اور جواب کیا لیا جاتا ہے اس نعمت کا, اللہ کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے اور اللہ کو برا کرتے ہوئے اور اللہ کی ناراضی کو مول لیتے ہوئے. وہ گانے بازے کی مجلسیں, وہ رقص و سروس کی مجلسیں, وہ شیطانی کھیل کہ جو اللہ کی آپ سے غافل کرنے والے ہیں, ایسی خوشیوں کے موقع پر ہونے چاہیے. نعمت جس کی طرف سے دی جا رہی اسے سمجھنا ہے کہ وہ نعمت کا دینے والا کون, اور وہ مالک پیدا کرنے والا اور بنانے والا ارشاد فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو یقیناً میں اپنی نعمتوں کو آتا بھی چلا جاؤں گا, ان میں ترقی دیتا ہوا چلا جاؤں گا. اور اگر تم میری نعمتوں کا کفران کرو گے, میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے, اور ٹھکرانے کی صورت میں نے آپ کو بتا دی کہ نعمت ملے خدا کی طرف سے اور ہم اس نعمت کا غلط استعمال کریں اور اس کی خوشی کو منائیں بھی تو بھی اس انداز سے منائیں کہ جو اللہ کی ناراضی کو سبب. خدا کا شکر ہے میں ہماری تعاون لے رہا ہوں وہ عمل والوں کی بارگاہ میں یہ آزمندانہ طریقے سے سب سے پہلے اسی چیز پر شروع کرتا ہوں کہ ہمارے فرزند عزیز میاں ابو سلیمان صاحب کو اس مولا نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس خوشی کا اظہار وہ صحیح انداز میں کر رہے ہیں کہ مولا میں گندا گنہگار اس قابل نہ تھا کہ تو مجھے اولاد دے, تو مجھے دولت دے, تو مجھے سرحد دے. تو نے اپنے کرم سے مجھے بنایا, مجھے پیدا کیا, مجھے دولت دی, مجھے سرحد دی, مجھے عزت دی, مجھے آبرو دی, مجھے بیوی دی, مجھے بچے دیے. آج میں اس قابل ہوا کہ ان بچوں کی شادی میں سے ایک صاحبزادی کی شادی کرتا ہوں. اس عنایت اور اس مہربانی کا شکریہ میری زبان ادا نہیں کر سکتی. تمام نعمتیں جن کے صدقے میں نہیں ہے ان کی تشریف آوری کے ذکر کی ناخن میں کرتا ہوں تاکہ تیری نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے. یہ ہے طریقہ حقیقت خوشی کے منانے کا. یوں تو مالک عالم جل جلالہ امن نوازی کی نعمتیں ہر ایک نعمتوں میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اگر ہمارا بال بال بھی زبان بن جائے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ابھی کل بھی میں سن رہا تھا بچیاں یہیں اسی خیمے میں بیٹھی ہوئی اپنی بھولی بھالی ٹوٹی پھوٹی سادہ اردو زبان میں آج سے 50 برس کے 100 برس پہلے کی زبان سے کچھ شعروں کے اندر سرکار جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, شروع کی پیدائش, شروع کی تشریف آوری کا ذکر کر رہی تھی. جیسے بھی آیا ہوں ایروپلین سے اتر کر یہ مبارک آواز میرے کانوں میں آئی. وہ پڑھ رہی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مگر نہ ہوتے تو یہ افلاق پیدا نہ ہوتے, یہ زمین پیدا نہ ہوتی, یہ زمانہ پیدا نہ ہوتا. میرا ایک دوست کالج کا ساتھی جرمنی سے ڈگری پا کر آیا, بڑی مدتوں کے بعد 20-25 برس کے بعد میری اس کی ملاقات کی. دوسرے لگا مولانا آواز کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہی جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. کہنے کہ وہی آپ لوگوں کو احساسے ایسے ہونے کہہ کر یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا کرتے تو زمین آسمان کو لگانا تھی. میں نے کہا بھائی کہتے وہی ہے لیکن پہلے سیدھے سادے سچے مسلمانوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھایا کرتے تھے. اب تم جیسے ٹیڑھے باتوں سے باتیں کرتے تھے. اب تم جیسے ٹیڑھے باتوں سے باتیں کرتے